پتہ چلا خشوع خضوع کی جو یہ صفت ہے مومنوں کی بہت بڑی صفت ہے۔ خشوع خضوع زندگی کے ہر حصے میں ہونی چاہیے، زندگی کے لمحے لمحے میں ہونی چاہیے، خاص کر کے عبادتوں کے وقت سب سے زیادہ خشوع خضوع مطلوب ہوتا ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں، عبادت کے وقت سب سے زیادہ خشوع خضوع مطلوب ہوتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کے وقت آپ کے اندر خشوع خضوع کی ایک خاص کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، تو دعا کے وقت، سوال کے وقت، مانگنے کے وقت خشوع خضوع کی ایک خاص کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ذکر و اذکار کے وقت ایک خاص کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو عبادتوں کے وقت سب سے زیادہ خشوع خضوع مطلوب ہوتا ہے، اور عبادتوں میں بھی سب سے زیادہ جس عبادت کے وقت خشوع خضوع مطلوب ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے عبادت میں خشوع خضوع کیوں اور کیسے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کی بہت ساری صفات کو بیان کیا ہے، مومنوں کی، ایمان والوں کی بہت ساری صفات کو بیان کیا ہے، بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ انہی صفات میں، انہی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی صفت اور ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، اہل ایمان جو ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، ہر عبادت میں وہ خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل پست ہو جائیں، ان کے دل جھک جائیں، ان کے دل دب جائیں۔ کس کے آگے؟ قرآن کے آگے، ذکر کے آگے، اللہ کی عبادت کے آگے، وما نزل من الحق، حق کے آگے، وحی کے آگے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر ایمان والے کو یہ دعوت دی ہے، ہر ایمان والے کو یہ سبق دیا ہے کہ ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو صاحب خشوع ہونا چاہیے، صاحب خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع اور خضوع کا مفہوم کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ تو دل اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کے تصور سے کانپ جائے، جھک جائے، دب جائے، عاجزی اختیار کر لے، انکساری اختیار کر لے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جھک جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے دب جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے پست ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔
اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کے تصور سے دل کا کانپ جانا، دل کا پست ہو جانا، دل کا جھک جانا، دل کا عاجز ہو جانا، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے جو ایک مومن انسان کے اندر ہوا کرتی ہے۔ خشوع خضوع کا جو محل ہے یہ دل ہے، خشوع خضوع کا جو محل ہے یہ دل ہے۔ انسان کے دل میں جب خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اعضاء اور جوارح پر ہوا کرتا ہے۔ جب دل میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کی کیفیت ہی الگ ہوتی، انسان کی زندگی کے معمولات ہی الگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک بہت ہی پیاری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری وخمی وعزمی وعصبی۔ یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رکوع میں، جب جاتے تھے نماز کی حالت میں، جب رکوع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم لک رکعت، کہ پروردگار عالم میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا، میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا، وبک آمنت، اور تجھی پر میرا ایمان ہے، ولک اسلمت، اور تیری ہی اطاعت میں نے قبول کی، تیری ہی فرما برداری میں نے قبول کی، خشع لک سمعی، پروردگار عالم جھک گئے، کیا کیا جھک گئے؟ خشع لک سمعی، میری سماعت جھک گئی، تیرے آگے میرے کان جھک گئے، وبصری، تیرے آگے میری آنکھیں جھک گئیں، میری بصارت جھک گئی، وخمی، تیرے آگے میرا دماغ جھک گیا، وعزمی، تیرے آگے میری ہڈیاں جھک گئیں، وعصبی، اور تیرے آگے میرے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ تیرے آگے جھک گیا۔ پتہ چلا کہ خشوع خضوع کا محل دل ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں اس کا اثر اس کے اعضاء اور اس کے جوارح سے ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس دل میں خشوع خضوع کی یہ صفت نہ ہو، جس دل میں خشوع خضوع کی یہ خوبی نہ ہو، اس دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا یسمع، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، کہ پروردگار عالم میں پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس دل کے اندر خشوع خضوع کی صفت نہ ہو، جس دل کے اندر خشوع خضوع کی خوبی نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور پروردگار عالم میں پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے کہ جس نفس کے اندر جو نفس ارمانوں اور خواہشوں سے سیراب نہ ہوتا ہو، ومن عین لا تدمع، اور میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جس آنکھ کے اندر آنسو نہ آتا ہو، جو آنکھ رونا نہ جانتی ہو، ومن دعاء لا یسمع، اور میں پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے، پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو دعا کے قبول نہ کی جاتی ہو، جو دعا کے سنی نہ جاتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع دعا ہے، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس طرح کی دعائیں یاد ہونی چاہیے اور کثرت سے اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ پتہ چلا خشوع خضوع کی جو یہ صفت ہے مومنوں کی بہت بڑی صفت ہے۔ خشوع خضوع زندگی کے ہر حصے میں ہونی چاہیے، زندگی کے لمحے لمحے میں ہونی چاہیے، خاص کر کے عبادتوں کے وقت سب سے زیادہ خشوع خضوع مطلوب ہوتا ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں، عبادت کے وقت سب سے زیادہ خشوع خضوع مطلوب ہوتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کے وقت آپ کے اندر خشوع خضوع کی ایک خاص کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، تو دعا کے وقت، سوال کے وقت، مانگنے کے وقت خشوع خضوع کی ایک خاص کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ذکر و اذکار کے وقت
ایک خاص کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو عبادتوں کے وقت سب سے زیادہ خشوع خضوع مطلوب ہوتا ہے، اور عبادتوں میں بھی سب سے زیادہ جس عبادت کے وقت خشوع خضوع مطلوب ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو مومن اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ خشوع خضوع یہ نماز کی روح ہے۔ جو نماز بغیر خشوع خضوع کے پڑھی جاتی ہو اس کو نماز کہنا نماز کی توہین ہے۔ بغیر خشوع خضوع والی نماز بے روح والی نماز ہے۔ یہ صرف ظاہری حرکت ہے، یہ صرف اٹھک بیٹھک ہے، اس کو نماز نہیں کہا جا سکتا۔ اور حقیقت میں جو نماز زندگیوں کو چینج کرتی ہے، حقیقت میں جو نماز زندگیوں کو بدلا کرتی ہے، حقیقت میں جو نماز زندگیوں کے اندر تبدیلی لاتی ہے، حقیقت میں جو نماز اندر سے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے، اندر سے تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، وہ یہی خشوع خضوع والی نماز مراد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج بے نمازوں کی کثرت، نماز نہ پڑھنے والوں کی کثرت۔ آپ اپنے معاشرے میں جس سماج میں رہتے ہیں، آپ جس قصبے میں رہتے ہیں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ اگر کوئی انسان پنج وقتہ نمازی ہے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ انگلیوں میں گن سکتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج بے نمازوں کی کثرت ہے، بے نمازیوں کی کثرت ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کی کثرت ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں، ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کیا کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، کہ تم اپنے دین کی سب سے وہ پہلی چیز جس کو تم ضائع کرو گے، تم اپنے دین کی وہ سب سے پہلی چیز جس کو تم ضائع کرو گے وہ خشوع خضوع ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر، ہم اپنی دعاؤں کے اندر، ہم اپنی ذکر و اذکار کے اندر، ہم اپنے قرآن کی تلاوت کے اندر، اور خاص کر کے ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کریں۔ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات بتلائی ہیں، کچھ اسباب بتلائے ہیں کہ جن اسباب کو اپنا کر کے ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے اسباب ہیں انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے انہی اسباب کو آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ آپ نماز کو آ رہے ہیں، نماز کے پڑھتے وقت یا نماز کو آتے وقت اپنے آپ کو ان تمام اسباب سے پاک کیجئے، اپنے آپ کو ان تمام اسباب سے دور کیجئے جو اسباب کی نماز کے خشوع خضوع میں خلل ڈالتے ہوں، جو اسباب کے نماز کے خشوع خضوع میں ڈسٹرب کرتے ہوں۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، مسلم کی حدیث۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی تیار ہے، گھر کے اندر کھانا بھی ریڈی ہے، دسترخوانہ بھی لگ گیا ہے، دسترخوان بھی بچ گیا ہے، اور اسی وقت ادھر مسجد سے اقامت کی آواز آ رہی ہے، اسی وقت مسجد میں اقامت کہی جا رہی ہے، تکبیر کہی جا رہی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ پہلے اس وقت چونکہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے پہلے کھانے کو ترجیح دیا جائے، پہلے آپ کھانا کھاؤ، پہلے اپنی بھوک مٹاؤ، اس لیے کہ اگر اسی حالت میں آپ مسجد میں آؤ گے، اسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، کہنے کو تو آپ کا جسم مسجد میں ہے، کہنے کو آپ کا بدن مسجد میں ہے، لیکن آپ کا پورا دھیان اسی دسترخوان پہ رہے گا،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں، کھانے کی حاضری کے وقت کوئی نماز نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، قضائے حاجت کی آپ کو سخت ضرورت ہے، پیشاب وغیرہ آپ کو سخت لگی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت چلا آ رہا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ پہلے اپنی پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائیے، اطمینان ہو جائیے، پھر نماز میں شامل ہوئیے۔ تو یہ سب سے پہلا سبب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری تعلیم یہ ہے، دوسرا سبب ہے نیند۔ آپ کو نیند کا غلبہ ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے اور سخت قسم کی نیند آ رہی ہے، سخت نیند کا غلبہ ہے، اونگ تاری ہوئی ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنے سے حدیثوں کے اندر منع کیا گیا۔ سخت نیند کا غلبہ ہے آپ کے اوپر، اونگ تاری ہے، ایسی صورت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی حالت میں جب آپ کے اوپر سخت نیند کا غلبہ ہے، سخت اونگ تاری ہوئی ہے، اس وقت آپ کو شعور نہیں ہوگا، آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے حق میں دعا کرنا چاہ رہے ہوں اور اسی وقت نیند کے غلبے کی وجہ سے، اونگ تاری ہونے کی وجہ سے اپنے خلاف آپ بد دعا کر بیٹھے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جب آپ کو سخت قسم کی نیند کا غلبہ آپ کے اوپر ہو، اونگ تاری ہو، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ پہلے اطمینان ہو لو، آپ اپنی نیند کو دور کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، پھر جا کر کے نماز پڑھیں۔ یہ دوسری تعلیم ہے شریعت کی۔ اسی طریقے سے ایک تیسری تعلیم ہے اور بہت ہی اہم تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کے لیے ضروری ہے کہ نماز اطمینان سے پڑھی جائے۔ جلد بازی کا نماز، جلد بازی کا قیام، جلد بازی کا رکوع، جلد بازی کا سجدہ، شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ جس نماز کے اندر اطمینان نہ ہو وہ نماز خشوع خضوع والی نماز نہیں ہو سکتی۔ بغیر خشوع خضوع والی نماز پڑھی جانے والی نماز کی توہین ہے۔ جو آدمی یا جو بھی انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ نہ سجدہ ہے، نہ اطمینان کا رکوع ہے، نہ اطمینان کا قیام ہے، جو بھی انسان جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا چور قرار دیا۔ معاشرے کے اندر کوئی اگر ڈاکہ ڈالے، ہمارے اور آپ کے گھر سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے، چوری کر کے لے جائے، تو ہم کہیں گے کہ فلاں آدمی بڑا چور ہے، فلاں آدمی سب سے بڑا چور ہے، ہمارے گھر سے اس نے یہ سامان چرا لیا ہے۔ شریعت کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ سب سے بڑا چور ہے وہ لوگوں میں، سب سے بڑا چور ہے، سب سے بدترین چور ہے وہ جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، صحیح الجامع کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ انسان ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، لا يتم ركوعها ولا سجودها، نہ اپنی رکوع کو صحیح ڈھنگ سے پورا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ نہ رکوع کرتا ہے، نہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، نہ اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کرتا ہے۔ ہم اور آپ بہت سارے مصلیان ہیں جو جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ایسے سجدوں کو نقرۃ الغراب سے تعبیر کیا ہے، کوے کی ٹھونگ، دانا کو چبھنے کے لیے، دانا کو اٹھانے کے لیے کوہ چونچ مارتا ہے، ٹھونگ مارتا ہے۔ جلدی جلدی جو سجدہ کرتے ہیں، حدیث میں کوے کی ٹھونگ سے تعبیر دیا۔ اسی لیے نماز اطمینان والی عبادت ہے، آپ کا قیام اطمینان والا قیام ہونا چاہیے، آپ کا رکوع اطمینان والا رکوع ہونا چاہیے، آپ کا سجدہ اطمینان والا سجدہ ہونا چاہیے۔ بغیر اطمینان والی نماز، بغیر اطمینان، جو جس نماز کے اندر یا جس قیام کے اندر، جس رکوع کے اندر، جس سجدے کے اندر اطمینان نہ ہو، ایسی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح کی نماز پڑھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابی رسول آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلد بازی کا قیام، جلد بازی کا رکوع، جلد بازی کا سجدہ۔ جب وہ نماز پڑھ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ وہ صحابی رسول نماز پڑھ کر کے آ رہے، آپ کہتے ہیں جاؤ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر
وہ صحابی رسول جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح انہوں نے نماز پہلے مرتبہ پڑھی تھی، اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، آپ پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز ہی نہیں۔ وہ صحابی رسول سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، مسٹیک کہاں ہو رہا ہے۔ وہ صحابی رسول پھر جاتے ہیں، تیسری مرتبہ جب وہ آتے ہیں پھر اللہ کے رسول کہتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ صحابی رسول سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول مجھے اسی طرح نماز پڑھنے آتا ہے، آپ سکھلائیے مجھے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول پوری نماز پڑھ کر کے ایک رکعت پوری طریقے سے پریکٹیکل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے بتلاتے ہیں کہ رکوع ایسا کرو، رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور سجدوں کے درمیان جب بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ نماز تو تم پڑھ رہے تھے، نہ تمہاری نماز میں اطمینان تھا، نہ رکوع میں اطمینان تھا، نہ سجدے میں اطمینان تھا۔ اس لیے نماز چونکہ اطمینان والی خشوع خضوع والی عبادت ہے، اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے نظر۔ اگر نماز کی حالت میں آپ اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیں گے، جہاں چاہیں دیکھتے رہیں گے، تو ایسی نماز کے اندر کبھی بھی خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے کہ نماز کی حالت میں ایک انسان حالت نماز میں اپنی نگاہ، اپنی نظر سجدے کی جگہ میں رکھے، وہاں سے ہٹنے نہ پائے، نہ دائیں دیکھے، نہ بائیں دیکھے، نہ اوپر دیکھے، نہ نیچے دیکھے، نہ دیوار دیکھے، نہ گھڑی دیکھے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، دیوار دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، آئیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں۔ منع ہے اس سے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور یہ شیطان کا جھپٹ ہے، شیطان کا اچکنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سلسلے میں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بخاری کی روایت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا جھپٹ ہے، شیطان کا اچک ہے جو بندے کی نماز سے اس کے خشوع خضوع کو اچک لیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز اطمینان والی نماز ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ میں رہنی چاہیے، حکم ہے شریعت کا حالت نماز میں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا سبب نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے وہ ہے سترہ۔ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، میدان میں پڑھ رہے ہوں، جنگل میں پڑھ رہے ہوں، کہیں بھی پڑھ رہے ہوں، آپ سترے کا اہتمام کیجیے، سترے کا اہتمام کیجیے۔ سترے کا اہتمام کرنا یہ نماز کی خشوع خضوع کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تعلیم، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم نماز میں جو بھی عربی زبان میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورتیں ہوں، قرآن کی آیتیں ہوں، دعائیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، ان کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ ایک مسلمان کو کم سے کم، مسلمان کے بچے کو سورہ فاتحہ کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو نہیں، مسلمان کے بچے کو آیت الکرسی کا معنی یاد ہونا چاہیے، مسلمان کے بچے کو سورہ اخلاص کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم اور ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسل، ہم کس ڈگر اور کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگ کر کے آپ دین سے بھاگ رہے ہیں، آپ اسلام سے بھاگ رہے ہیں، آپ عقیدے سے بھاگ رہے ہیں، آپ سنت رسول سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ شریعت دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتی، اسلام دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتی۔ آپ کو چاند تک پہنچنا ہے پہنچیے، آپ سورج تک پہنچنا ہے پہنچیے آپ، لیکن دنیاوی تعلیم کے چکر میں اپنے رب کو بھول جانا، دنیاوی تعلیم کے چکر میں اپنی شناخت کو بھلا دینا، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ ہم اور آپ نماز میں جو بھی اماں پارا کی جو بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں، جو بھی اذکار پڑھتے ہیں، بھائی نماز میں پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کوئی بھی ہمارا کوئی بھی نماز کا کوئی بھی رکن ہو بغیر دعا سے خالی ہے ہی نہیں، بغیر دعا سے خالی ہے ہی نہیں۔ نماز میں ہم اماں پارا کی جو بھی صورتیں پڑھتے ہیں، جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں، جو بھی اذکار پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے معنی اور مطلب کو پہلے پڑھیں، جانیں اور پھر نماز میں پڑھیں۔ یقین مانیں نماز کی حالت میں پڑھی جانے والی صورتوں
دعاؤں اذکار کو معنی اور مطلب کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو پکا یقین ہے کہ آپ کی توجہ نہ ہٹے گی نہ بٹے گی. آپ پورے دل جمعی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ آپ کی نماز میں آپ کا دل لگا رہے گا. اور یاد رکھیں بنا سمجھے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, دعاؤں کو پڑھیں گے, اذکار کو پڑھیں گے تو آپ کی توجہ ہٹے گی بھی اور بٹے گی بھی. تحیات پڑھتے ہیں ہم نماز میں, تحیات کا معنی یاد ہے ہم لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے. درود شریف پڑھتے ہیں, نہیں یاد ہے. درود شریف کے بعد ہم نماز میں کن چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں, جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں, فتنے دجال سے پناہ چاہتے ہیں, زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں. جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا معنی اور مطلب تو ہمیں یاد ہونا چاہیے. یہ جو بھی تصورات ہیں یہ نمازی کے سامنے ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو کہنے کا تو ہمارا جسم مسجد میں ہے, ہمارا بدن مسجد میں ہے, ہماری باڈی مسجد میں ہے, لیکن ہمارا ذہن کہیں اور رہے گا. اور ہماری جو خشوع خضوع والی نماز ہونی چاہیے وہ خشوع خضوع والی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تعلیم, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیم ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. صرف ایک حدیث ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے, اور صرف یہ حدیث کافی اگر اس حدیث پر انسان عمل کر لے. حدیث کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر, دونوں صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت ساری نصیحتیں کی. ان میں سے ایک بہت ہی اہم نصیحت کی. آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودع, صلی صلاۃ مودع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ نصیحت کی کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو, جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہو, جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری ظہر کی آخری نماز ہو. عصر کی نماز آپ کو مل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. عصر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. مغرب کی نماز مل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. عشاء کی نماز آپ کو مل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ فجر کی نماز مجھے مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا صلی صلاۃ مودع, صلی صلاۃ مودع, کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو, جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو, جب بھی نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں, ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کی حالت میں ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے, میری زندگی کا آخری قیام ہو سکتا ہے. سجدہ کے لیے جب بھی سجدہ میں جائیں اس تصور کے ساتھ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے. رکوع میں جائیں تو تب بھی یہ تصور کے ساتھ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رکوع. اس تصور کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگی اور ضرور ہوگی. اسی طریقے سے ایک تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبادت کرو تو اس تصور کے ساتھ عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر یہ تصور تمہارے اندر نہیں آتا ہے, یہ سوچ اور یہ فکر تمہارے اندر نہیں آتا ہے, اتنا ایمان کمزور ہے, تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, عبادت کریں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, دعا کریں گے, ذکر و اذکار کریں گے, اس تصور کے ساتھ کریں گے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, دنیا کا کوئی فرد دیکھے کہ نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا. اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا, ہماری عبادتوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا, ہماری تلاوت قرآن کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا, ہمارے ذکر و اذکار کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اہم سبب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز, ہماری نمازوں کے اندر, ہماری عبادتوں کے اندر, خاص کر کے نمازوں کے اندر, مسجد کی عبادتوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لغویات سے بچیں, بیہودہ چیزوں سے بچیں. کیا مطلب؟ مسجد کے باہر کی جو ہماری زندگی ہے, دکان کی زندگی, مکان کی زندگی, گھریلو زندگی, کاروبار کی زندگی, تجارت کی زندگی, بزنس کی زندگی, دوستوں کے ساتھ کی زندگی,
ان تمام کی تمام چیزوں میں ہمارے شب و روز، ہماری لیل و نہار، ہمارے دن رات، ہماری مصروفیات بالکل درست ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، ایک ہوتا ہے دین کا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ۔ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسے کاموں سے آپ کو بچنا ضروری ہے، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ موبائل گیم سے ہم گھنٹوں ہمارا وقت گیمز میں جا رہا ہے۔ بےہودہ قسم کی مجلسیں ہیں، بےہودہ قسم کی صحبتیں ہیں، گھنٹوں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام بےہودہ چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام لغویات ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ مومنون کے اندر اللہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، تمہاری عبادتوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، تمہاری مسجدوں کی عبادتوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ مسجد کی باہر کی جو زندگی ہے اس زندگی میں تم کو اپنے آپ سے لغویات سے بچانا پڑے گا، پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، ہمارے ذکر و اذکار کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، ہماری دعاؤں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں، بےہودہ قسم کی صحبتوں سے، غلط قسم کی مجلسوں سے، غلط قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ نے کہا کامیاب ہو گئے وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو مومن اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو ہمیشہ اپنی زندگی میں لغو باتوں سے، بیکار چیزوں سے، بیکار صحبتوں سے، بیکار مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی اچھائی کی علامت یہ ہے کہ وہ بےہودہ حرکتوں سے، بےہودہ باتوں سے، بےہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر، ہم اپنی نمازوں کے اندر، ہم اپنی ذکر و اذکار کے اندر، ہم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ رب العالمین تو ہمیں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں زندگی بھر تو اپنی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم جب بھی عبادت کریں، جو بھی عبادت کریں، چھوٹی عبادت کریں، بڑی عبادت کریں، پروردگار عالم ہر عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔